بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام میاں علی سرور ہے اور یہ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم و بارک علی محمد و آلہ و صحبہ الفاظ مرتين۔ میرے پیارے بہن بھائیو بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اور ان کے والد محترم داؤد علیہ السلام کے بارے میں چند جو ہے ان کے واقعات ہیں چیدہ وہ بیان کروں گا۔ یہ ایک تاریخی وہ ہے، یعنی اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا چیپٹر ہے۔ قرآن شریف میں بھی اس کا بار بار ذکر آیا ہے، تو اس میں یہ معلومات میں اضافہ ہوگا آپ اگر سنیں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس پر اللہ کا نام کندہ تھا۔ جب آپ علیہ السلام غسل خانے جاتے تو وہ انگوٹھی اپنی بیوی جریتان یا ایک روایت کے مطابق اپنی خادمہ امینہ کی حفاظت میں دے دیتے۔ ایک روز آپ غسل کے لیے تشریف لے گئے تو صخرہ نامی شیطان جو آپ کا بہت مخالف تھا آپ کی شکل میں آیا اور آپ کی بیوی سے انگوٹھی لے لی۔ انگوٹھی کا آپ سے جدا ہونا تھا کہ تخت و تاج سلطنت سب کچھ آپ کے ہاتھوں سے جاتا رہا۔ سب چیزوں پر شیطان کا قبضہ ہو گیا۔ آپ نہایت پریشانی کی حالت میں محل سے نکل گئے۔ اس شیطان نے 40 دن حکومت کی۔ اصول و ضوابط میں اور احکام میں تبدیلی نے علماء اور دیگر اہل دربار اور اہل خانہ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یہ سلیمان علیہ السلام نہیں۔ اگر سلیمان علیہ السلام ہیں تو ان کا شعور اور ادراک درست کام نہیں کر رہا۔ علماء نے اس پر حل نکالا کہ تخت کے ارد گرد تورات کھول کر بیٹھ گئے اور کلام الہی کی تلاوت شروع کر دی۔ شیطان کی چاروں طرف کلام الہی پڑھنے سے وہ تیزی سے بھاگ نکلا اور انگوٹھی سمندر میں پھینک دی۔ ادھر سلیمان علیہ السلام چلتے پھرتے مچھیروں کی بستی میں کی طرف جا نکلے اور ایک مچھیرے کے پاس ملازمت کر لی۔ دن بھر کام کاج کے بعد اجرت کے طور پر وہ آپ کو 2 مچھلیاں دے جاتا۔ ایک روز آپ علیہ السلام بھوک سے بے حال ہو گئے۔ جلدی سے مچھلی کا پیٹ صاف کرنے کے لیے پیٹ چاک کیا تو مچھلی کے پیٹ سے انگوٹھی نکل آئی۔ انگوٹھی کا ملنا تھا کہ اسی لمحے پرندوں کا جھنڈ آپ کے سر پہ سایہ کرنے آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور عوام و خاص نے آپ علیہ السلام کو پہچان لیا اور حضرت بہرحال آپ نے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش قرار دیا۔ اورنگ سلیمان تخت سلیمان یا کرسی سلیمان کے متعلق ابن کثیر نے بیان کیا ہے کہ ہاتھی دانت کا بنا ہوا تھا، قیمتی جواہرات اصل فیروزہ اور زمرد سے سجا ہوا تھا، چاروں طرف سے سونے کی اینٹوں سے حاشیہ بنا ہوا تھا اور چاروں کونوں پر چاندی کے درخت اور سونے کی ڈالیاں تھیں۔ پہلے پتے زمرد کے تھے، خوشے موتیوں اور سے لدے ہوئے تھے جو انگوروں کے خوشوں کے مثال یعنی اس کی طرح تھے۔ ہر درخت پر طوطی اور مور موجود تھے۔ بعض مقامات پر سونے کے قد کی موجودگی میں بیان کی گئی تخت سلیمان کی حدود کی تعین بھی کچھ آسان نہیں۔ بعض مقامات پر اس کی لمبائی 30 کوس بتائی گئی ہے۔ تخت کی سجاوٹ اور طول و عرض کے سلسلے میں مختلف روایتیں بیان کی گئی ہیں، ان میں مبالغے سے کام لیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اس کی حقیقت یوں بیان کی گئی ہے کہ جب آپ تخت شاہی پر قدم رکھتے تو وہ ہیبت سے لرز جاتا اور ہوا کو حکم دیتے وہ اسے لے اڑتی، جہاں پہنچانے کا حکم دے دیا جاتا وہاں پہنچا دیتی۔ دوران سفر پرندوں کے جھنڈ پورے تخت پر اپنے پروں کا سایہ کیے رکھتے۔ شام سے یمن اور یمن سے شام 1 ماہ کی مسافت پر تھا۔ یہ تخت آدھے دن میں لے جاتا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے داؤد کو سلیمان نامی فرزند عطا فرمایا جو بہت خوب بندے تھے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ جب شام کو ان کے سامنے تیز دوڑنے والے گھوڑے پیش کیے گئے
تو کہنے لگے میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر ان گھوڑوں کی محبت کو ترجیح دی یہاں تک کہ سورج چھپ گیا، تو بولے ان کو واپس لاؤ۔ پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پہ ہاتھ پھیرنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ان کے سامنے شاہی استبل کے گھوڑے پیش کیے گئے، جہاد کی غرض سے ان کی پرورش کی گئی تھی۔ ان گھوڑوں کی بہت دیکھ بھال کی جاتی تھی۔ ایک قول کے مطابق ان کی تعداد 20 تھی، بعض روایت میں ان کی تعداد 1000 ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کے قد و قامت اور صحت کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ انہیں دیکھنے میں اس حد تک محو ہو گئے کہ نماز اور وظیفے کا وقت نکل گیا۔ جب ان کو اس بات کا احساس ہوا تو بہت پشیمان ہوئے۔ اس غم و غصے کی حالت میں دوبارہ گھوڑے منگوائے اور تمام گھوڑے ذبح کر دیے۔ خود اس کوتاہی کا سبب بنے تھے۔ اپنے پاس ایسی چیز رکھنا ہی نہیں چاہتا جو مجھے خدا کی یاد بلا دے۔ چنانچہ آپ نے ان کی کونچیں کاٹ دیں اور گردنیں مار دیں اللہ کی رضا و محبت کے لیے۔ بہترین گھوڑے اظہار ندامت میں ذبح کرنا پر اللہ تعالیٰ کو ان کی قربانی بہت پسند آئی۔ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک اور ایسے انعام سے نوازا جو صرف انہی ہی سے مخصوص ہے، یعنی ہوا ان کے لیے مسخر کی گئی۔ دوسری روایت میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے کہ یہ گھوڑوں کی دیکھ بھال میں نماز عصر ذہن سے محو ہو گئی، جب وقت نکل گیا تب یاد آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی غفلت اور افسوس ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی استغفار قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو گھوڑوں سے زیادہ کہیں بہترین تیز رفتار سواری عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا مسخر کر دیا گیا۔ جس وقت وہ چاہتے بہت جلد بغیر مشکل کے مشقت سے آسانی سے پہنچ جاتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا گیا تھا کہ پہاڑوں اور پرندوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا گیا۔ داؤد علیہ السلام جب تلاوت فرماتے تو پہاڑ اور پرندے خود بخود ان کی آواز میں تلاوت کرنے لگتے، ان کے حکم کے منتظر نہ رہتے، بلکہ ان کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کیا، ہوا کو ان کے تابع کر دیا۔ جب سلیمان علیہ السلام کو کہیں جانا ہوتا ہوا کو حکم دیتے وہاں پہنچا دیتی، جب آپ علیہ السلام جہاں اترنا چاہتے وہاں اتار دیتی، جب آپ علیہ السلام واپسی کا حکم دیتے مطلوبہ جگہ پر پہنچا دیتی۔ تخت سلیمان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ایک بڑا انعام تھا۔ ایک اور صفت یہ تھی کہ یہ ہوا میں تیزی تھی اور ہلکی بھی تھی، دونوں متضاد صفات ان میں یکجا کر دی گئی تھی، اور تخت ہوا کے زور سے پر روانہ ہوتا مگر پرندوں کو ان کی شدت سے محفوظ رہتے۔ امام راضی کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بار شدید علیل حالت میں ہوئے، اس قدر حالت غیر ہوئی کہ تخت پر بٹھائے گئے تو جسم سے روح ایسا تھا کہ جدا ہو گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت عطا فرمائی تو پہلے انہوں نے اپنی مغفرت کے لیے طلب کی اور اپنی بے چارگی کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک سلیمان کو آزمائش میں ڈالا اور ان کی کرسی پر ایک جسم اللہ کی جانب سے ڈال دیا گیا اور اللہ کی جانب سے رجوع ہوا۔ کہا اے پروردگار میری مغفرت کر اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر کہ میرے بعد کسی کو شان شایاں نہ ہو، بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سے انعامات اعزازات سے نوازا اور بہت سے ان کو معجزے عطا کیے، جن کے جو سب آپ علیہ السلام نے بنی نوع انسان کے لیے بے شمار مفید اور تعمیری کام سر انجام دیے۔ سمندر کی تند و تاز لہریں اور
کو مسخر کر دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہی وہ پہلے فرد تھے جنہوں نے بحری سفر کا ذریعہ دریافت کیا اور اسے مملکت کی فلاح و بہبود کا کام لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں کے عہد میں ہندوستان اور مغربی جزائر تک تجارتی آمد و رفت کا سلسلہ بن گیا، جس سے ملک کی تجارت کو بہت وسعت ملی اور درآمدات و برآمدات میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ ان دنوں دونوں سمتوں کے درمیان جہازوں کے سفر کے لیے متضاد سمتوں سے چلنے والے ہوائیں سفر آسان کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو خدا کی طرف سے جو معجزے عطا کیے گئے وہ صلاحیتیں اور استعداد جن کی تمام انسان ان سے محروم تھے انہیں بخش دیں۔ قوم شیطان نے بنی اسرائیل کو راہ سے بھٹکانے کے لیے ان پر الزام عائد کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ جادوگر تھے، سحر اور ٹوٹے کے ذریعے اتنا عرصہ حکومت کرتے رہے۔ شیطان نے جنوں اور انسانوں کی طرح سب کو بہکاوے میں ڈال دیا۔ رب العزت سے دعا ہے ہمیں اپنی رضامندی والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اگرچہ یہ ویڈیو لمبی تھی لیکن اس میں پھر بھی میں نے اختصار سے کام لیا، لیکن جو معلومات اس میں دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر اللہ نے چاہا تو کل میں انشاءاللہ آپ کے سامنے نیکسٹ ویڈیو پیش کروں گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔